حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بے موسم کا پھل دیکھا، انہوں نے بھی اولاد کے لیے دعا کی کہ بے شک وہ اللہ جو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے وہ مجھے اس عمر میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ انہوں نے دعا کی تو پھر انہیں بشارت دی گئی کہ آپ کا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام بھی وہیں سے تجویز کیا گیا، یحییٰ اس کا نام ہوگا، سردار ہوگا، وہ حصور ہوگا، وہ یعنی بہت زیادہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے والا نبی ہوگا صالحین میں سے۔ تو پھر زکریا علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میرے ہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے، یعنی وہ کیسے ہوگی، شک تو اس میں نہیں تھا، یعنی کیسے ہوگی، کیا ہمیں جوان کیا جائے گا، جبکہ ان کی بیوی بانجھ بھی تھی کہ جوانی میں بھی وہ نہیں دے سکی اولاد، تو کیسے ہوگی، یہ ایسا کیسے ہوگا؟ تو جواب میں کہا گیا کہ بالکل اسی طرح، یعنی اسی حالت میں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا۔ اب زکریا علیہ السلام نے کہا، وہ جو کہتے ہیں الانتظار اشد من القتل، انتظار کرنا جو ہے قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ اب انہیں بےتابی ہوئی کہ کب میں اس بیٹے کو دیکھوں، تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا چلو کچھ اشارہ مجھے مل جائے، کوئی نشانی۔ فرمایا، دعا کی، قال ربی، اے میرے رب، اجعل، تو مقرر فرما دے، بنا دے، تو مقرر فرما دے، لی، میرے لیے، آیہ، کوئی نشانی، یعنی کوئی نشانی ایسی کہ مجھے یقین ہو جائے کہ بیٹا ہونے والا ہے۔ قال، فرمایا، آیتک، تیری نشانی ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تو بات نہیں کر پائے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، یعنی کوشش کرے گا بھی تو بولنے کی تو نہیں بول پائے گا، ہاں، الا رمزا، بس ایک اشارہ کر سکتے ہو تم، اشارے کے ذریعے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کرو اپنے رب کو، کثیرا، بہت زیادہ، وَسَبِّحْ، اور تسبیح کرو، بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، شام اور صبح، وَإِذْ قَالَتْ، اور یاد کرو جب کہا، یاد کرو، پھر اذا بھی جب، لیکن اس کا مطلب بھی جب ہے، لیکن اس کے پیچھے چھپی ہوئی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ واقعہ یاد کرو جب، قالت، کہا، الملائکۃ، ملائکہ جمع ہے، ملکین، فرشتوں نے، لیکن فرشتوں نے نہیں کہا تھا، فرشتوں کے سردار نے کہا تھا، حضرت جبرائیل نے، گویا جبرائیل کا کہنا گویا سب فرشتوں کا کہنا ہے۔ اور یاد کرو جب کہا جبرائیل علیہ السلام نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ کی، تجھے چن لیا ہے، وطہرک، اور تجھے پاک کیا ہے، واصطفیٰ کی، اور تجھے برگزیدہ کیا ہے، علی نساء العالمین، تمام جہان کی عورتوں پر۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس وقت کی جتنی بھی عورتیں تھیں ان پر ان کو برگزیدہ کیا گیا، کیونکہ روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فاطمہ جو ہے وہ ہے تمام جہان والوں کی سردار، سیدۃ النساء۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی، تو فرما برداری اختیار کر، لربک، اپنے رب کی، یعنی اتنا بڑا مرتبہ تجھے اللہ نے دیا، لہذا تو اپنے رب کی فرما بردار بن، واسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی، اور تو رکوع کر، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہوا کہ باجماعت ادا کر، دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہے کہ جس طرح مرد کرتے ہیں ڈٹ کر بندگی، محنت کرتے ہیں، اس طرح تم بھی اب بندگی کرو، عبادت کرو، پوری محنت کے ساتھ ڈٹ کر۔ ذالک، یہ سب، اب ساتھ ہی فرمایا جا رہا ہے کہ اب یہ ذہن میں رہے، کل جو میں نے وضاحت کی تھی 9 ہجری کا، یہ میں نے کہا کہ جو نصف اول ہے آل عمران کا، اس کا یہ دوسرا خطبہ ہے، دوسری تقریر ہے،
جو 31 آیات پر مشتمل ہے. اس وقت جب نجران کے وہ عیسائی آئے تھے، 60 لوگ تھے وہ، 3 ان کے سردار بھی تھے، اب ان سے گفتگو ہو رہی تھی. یہ ساری تقریر سنائی گئی انہیں اور پسند آ گئی اللہ تعالیٰ کو، ان کو رکھا اس میں. اور اس وقت پھر اب فرمایا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ سب باتیں بتانے کے بعد کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو باتیں آپ ان کو بتا رہے ہو، ذالکہ یہ جو ہے من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. یعنی آپ نے کہاں دیکھا تھا انہیں، آپ کب تھے اس دور میں؟ من انباء الغیب، نوحی، ہم وحی کرتے ہیں، ہی ان کو، ان باتوں کو ہم وحی کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں، الیک آپ کی طرف، وما کنت اور آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، اذ یلقون جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنے قلم، ایہم کہ ان میں سے کون، یکفلو کفالت کرے گا، پرورش کرے گا، مریم کی. اب یہ دوسری بات بتائی جا رہی کہ آپ اس وقت نہیں تھے جب وہ قرہ اندازی ہو رہی تھی، کہ جب مریم تھوڑی سی اب بڑی ہوگی تو ماں نے اس کو رکھا، بیت المقدس میں رکھنا تھا، تو وہاں مختلف جو تھے وہاں بیٹھے ہوئے جو ہوتے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو، پادری، تو وہ سب چاہتے تھے وہ ہمارے پاس ہی رہے. تو لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ کیا کیا جائے. پھر اس وقت انہوں نے قرآن اندازی کی. تو قرآن اندازی بھی کیسے کی، جب وہ قلم پھینک رہے تھے. یہ تفسیر میں یہ باتیں آئی ہیں کہ ایسے کیا انہوں نے کہ جن قلموں سے تورات لکھتے تھے وہ قلم دریا میں ڈال دیے گئے، اور شرط یہ رکھی گئی جن کا قلم واپس، یعنی پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں بلکہ اپوزٹ سمت میں، مخالف سمت میں چل کر آئے، جس کا قلم وہ ہوگا تو اسی کے ہاں یہ رہے گی. یہ تفسیر روایت ہے، اس کا ماننا جو ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ایک اس کو مانے، لیکن یہ آئی ہے تفسیر میں بات. ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ انہوں نے قرآن اندازی کی، قلم ڈالے، پھر طریقہ کیا رہا ہوگا. فرمایا کہ جب وہ قلم ڈال رہے تھے کون سا ان میں جو ہے وہ کفالت کرے گا. وما کنت لدیہم اور آپ نہیں تھے ان کے پاس اس وقت، اذ یختصمون جب وہ جھگڑتے تھے. جھگڑتے یعنی جب وہ بحث مباحثہ کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا میرے پاس، دوسرا کہہ رہا تھا، جتنے بھی کاہن وہاں پہ تھے سب کاہن کہہ رہے تھے کہ ایک میرے پاس، دوسرا کہہ رہا تھا میرے پاس رہے گا. اذ قالت جب کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ، اب وہ دور گزر گیا، اب یہ دوسرا دور آ جاتا ہے. اس وقت بھی فرشتہ آتا ہے، جبریل آتا ہے، وہ کہتا ہے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، یبشرو کی آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی. کلمہ کیا ہوتا ہے؟ بات. کلمۃ اللہ ہوا اللہ کی بات. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کلمۃ اللہ. کیوں؟ کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ ایک کلمہ تھا جو اللہ نے کہا تھا کن، وہ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے. کہ بے شک تمہیں خوشخبری سناتا ہے، بشارت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایک کلمے کی، منہ اس میں سے، یعنی اپنے کلمے کی، اسمہ اس کا نام ہوگا، المسیح، مسیح اس کا نام ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، وجیہن جو کیا ہوگا، با آبرو ہوگا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، ومن المقربین اور وہ مقربین میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ النَّاسِ اور وہ باتیں کرے گا لوگوں کے ساتھ، فی المہد گہوارے میں، وَكَحْلًا اور پختہ عمر کو پہنچنے کے وقت بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ ہوگا نیکوکاروں میں سے. ابھی جو بشارت دی گئی اس میں دو باتیں آ گئی کہ جب وہ گہوارے میں ہوگا، سمجھو گود میں ہوگا، جس وقت پیدا ہوگا اس وقت بھی باتیں کرے گا، اور جب وہ پختہ عمر کو پہنچے گا، کہلا، اس عمر کو کچھ کہتے ہیں 40 سال کے بعد کی عمر، کچھ کہتے ہیں نہیں 33 سے 40 سال کی بیچ والی عمر ہے، اس کے لیے کہلا استعمال ہوتا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پیدا ہوتے ہی بات کرے گا تو یہ ایک معجزہ ہے، نشانی ہے، لیکن بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد، پختہ عمر کو پہنچنے کے بعد وہ بات کرے گا تو ایک کوئی بات سمجھنے والی
سمجھ میں نہیں آتی کہ اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اب مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس کی بات اس طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پیدا ہوتے تو بات کریں گے وہ، لیکن جس وقت ان کو اٹھا لیا گیا ہے اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی، تو جب وہ پھر واپس آئیں گے دنیا میں، جب وہ واپس آئیں گے اس عمر میں پھر وہ بات کریں گے، لہذا یہ ایک قسم یہ تو معجزہ ہے، اور میں اس وقت بھی وہ بات کریں گے اور صالحین میں سے ہوں گے۔ قالت، وہ بولی، ربی، اے میرے رب، انا یکون، کیسے ہوگا یہ لی میرے لیے ولدن، بیٹا، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی، اور نہیں ہاتھ لگایا مجھے، بشر، کسی مرد نے، قال، کہا گیا، اس سے کہا گیا، کذالک، اے مریم ایسا ہی ہوگا، کذالک کی یا مؤنث کے لیے ہوتا ہے نا زیر جو آتی ہے کہ اے مریم ایسا ہی ہوگا، اللہ یخلق، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، کہ ایسے ہی ہوگا۔ آپ یہ یاد رکھو کہ بس یہ ہوگا، اللہ جب چاہتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اذا قضا، اذا جب، قضا وہ ارادہ کرتا ہے، امراً کسی کام کا، فإنما، پس ان ہوتا ہے بے شک، اور ما اس کی تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یعنی فإنما، پس ضرور بالضرور ایسا ہوگا، کیا ہوگا، یقول، وہ کہتا ہے، یقیناً وہ کہتا ہے، لہو اس سے، یا کہے گا اس سے، لہو ہو جا، لہو اس سے کہے گا کن ہو جا، فیکون، تو پس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یقینی بات یہ ہے کہ جب بھی اللہ کسی کام کے کرنے کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ پھر آگے کچھ اور چیزیں، وَيُعَلِّمُهُ، اور سکھائے گا اسے، الکتاب، کتاب، والحکمہ، اور دانائی، حکمت، والتوراہ، اور تورات، والانجیل، اور انجیل۔ اور بات بتائی گئی یہاں پہ کتاب اور حکمت، یہاں واو یہاں بھی استعمال ہوا ہے، اس کے بعد پھر استعمال ہوا ہے، تیسری بار پھر استعمال ہوا۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جو بیچ والی واو ہے یہ واو تفسیر ہے، پھر باقی جو ہے واو عطف، جن کا مطلب ہوتا ہے اور، اس اعتبار سے اس کا مطلب بنتا ہے کہ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت، الکتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل سکھائی جائے گی۔ گویا کتاب اور حکمت سے یہی مراد ہے تورات اور انجیل، لیکن بہت سارے مفسرین، اور وہ زیادہ دل کو لگتی بات ہے، وہ کہتے ہیں کتاب اور حکمت بھی سکھائے گا، یعنی قرآن اور حکمت سے جہاں بھی قرآن میں آیا ہے اس سے مراد سنت، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ارشادات جو قرآن میں نہیں ہیں۔ تو ایک تو سکھائے گی ان کو قرآن اور سنت، اور تورات اور انجیل بھی۔ تورات اور انجیل تو سمجھ میں آتی ہے، تو قرآن اور سنت کیوں؟ گویا یہاں پھر وہ اشارہ ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئیں گے، ان کو پھر اتارا جائے گا۔ اس وقت جب لوگ قرآن اور سنت سیکھ رہے ہوں گے لوگوں سے، کوئی کسی کو سکھا رہا ہوگا، تو اس دور میں اللہ تعالیٰ خود سکھائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن بھی سنت بھی، جب وہ دوبارہ واپس آئیں گے۔ وَرَسُولًا، اور وہ ہوں گے رسول، اِلَىٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف۔ اب یہ بیچ میں ایک وقفہ چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب وہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ شروع بھی کرتے ہیں اپنا یہ کام، تو پھر کہتے ہیں انی، اب عیسیٰ علیہ السلام یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں، قد، آ چکا ہوں، جئتکم، تمہارے پاس، میں تمہاری طرف آیا ہوں، بآیتن، ایک نشانی لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ ذرا غور کیجیے اچھی طرح سے، جب انسان قرآن سنتا ہے یا قرآن پڑھتا ہے تو چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو لے جانا چاہیے اسی دور میں، جیسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اب کس طرح سے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس طرح سے ہمارے دل میں ایک یقین کی کیفیت آ جاتی ہے۔ پھر آج بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے وہ اس وقت اب دعوت دے رہا ہے ان کو، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ میں ایک آیت لے کر آیا ہوں تمہاری رب کی طرف سے، نشانی لے کر، انی۔ اب دیکھیے اگر آپ کو شک ہے کہ میں ہوں رسول کی نہیں ہوں، تو میں تمہارے سامنے یہ نشانی رکھتا ہوں، کیا؟
انی اخلقو کہ میں تخلیق کرتا ہوں، کہ میں بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہیئۃ الطیر پرندے کی مانند، پرندے کی شکل کی ایک چیز میں بناتا ہوں مٹی کی تمہارے سامنے، فانفخ فیہ اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، طیرن ایک پرندہ، باذن اللہ اللہ کے اذن سے۔ اب کہا کہ میرا کام تو یہ ہے کہ میں نے مٹی لائی، گارا بنایا، میں نے اس کا، میں نے پرندے کی شکل کا ایک چیز بنائی، یہ تو میرا کام تھا اور میں نے پھونک دیا اس میں۔ پھر یہاں سے آگے اللہ نے خود کیا، اللہ نے کیا کیا کہ اس کو پرندہ بنایا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور یہاں بھی دیکھیے اب، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور میں اچھا کرتا ہوں، اکمہ مادر زاد اندھے کو، والابرص اور کوہڑ کے مرض میں جو مبتلا ہو کوہڑی کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں زندہ کرتا ہوں مردے کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے۔ یہاں بھی کیا، یعنی میں ہاتھ پھیرتا ہوں اندھے کی اس آنکھ پر، اور جس کو مرض ہو کوہڑ کا اس کے جسم پر میں ہاتھ پھیرتا ہوں، اور جب زندہ کرنا ہو تو میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ قم باذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، کہ میرا کام اتنا ہی ہے۔ یہاں سے آگے خود کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کوہڑ کے مرض کو بھی وہی ٹھیک کرتا ہے، اور اندھے کو بینا بھی وہی کرتا ہے، اور مردہ کو زندہ بھی وہی کرتا ہے۔ اب یہاں بھی تفصیلی روایت ہیں کہ جب وہ پرندہ بنا وہ کیا تھا۔ اب کچھ لوگوں نے کہا وہ چمگادڑ تھا، لیکن یہ آج جو ہے یہ نہیں، بلکہ وہ اسی وقت پھر مر بھی گیا تھا۔ اور اسی طرح سے زندہ کیا یہ کون تھا، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کے بیٹے جو سام تھے، ایک وہ تھے، اور ایک بڑھیا کا کوئی بچہ، مردہ بچہ، اس کو بھی زندہ کیا تھا۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ یہ تفسیری روایت ہیں، قرآن کی یہ باتیں نہیں، یہ تفسیر میں یہ باتیں آئی ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری نہیں، ان پر ماننا ضروری نہیں۔ ممکن ہے وہ درست ہوں، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ اور روایات ہوں، لیکن یہ آئی ہیں باتیں تفسیر میں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تمہیں بتاتا ہوں، بِمَا تَأْكُلُونَ جو کچھ تم کھاتے ہو، یعنی تم گھر سے کیا کھا کر آئے ہو میں بتاتا ہوں تمہیں، وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، بچا کے رکھتے ہو گھر میں، وہ بھی بتاتا ہوں، فی بیوتکم تمہارے گھروں میں کیا تم نے ذخیرہ کیا ہے اور گھر سے کیا کھا کر آئے ہو۔ ان فی ذالک لآیہ بے شک اس میں ایک نشانی ہے، لآیہ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے، ومصدقاً اور تصدیق کرنے والا ہوں میں، لما بین یدی جو میرے سامنے ہے، یعنی من التورات تورات، یعنی جو تورات میرے پاس ہے اس وقت میرے سامنے جو موجود ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بس انجیل ہی کی آپ کو بات ماننی ہے، میری ہی بات ماننی ہے، یا میں کوئی نئی بات لے کر آیا ہوں۔ یہ جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے تورات، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ اور یہ کہ میں حلال کر دوں گا، لکم تمہارے لیے، بعض الذی بعض وہ چیزیں جو کہ حرمہ حرام کی گئی تھیں، علیکم تم پر، بہت ساری چیزیں جو ان پر حرام کی گئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے وہ حلال کر دی تھی، وہ ان کے گناہ کی وجہ سے، وہ الگ سے ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ اور آیا ہوں تمہارے پاس میں ایک نشانی کے ساتھ، مِن ربکم تمہارے رب کی، فَاتَّقُوا اللَّهَ تو تم ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ اور میری اطاعت کرو، تم میری اس بات کو مانو۔ کل وضاحت کی تھی میں نے اتباع اور اطاعت کی فرق، اتباع عمل میں کی جاتی ہے، اس کا تعلق عمل سے ہے، اور جو اطاعت ہے اس کا تعلق قول سے ہے، کسی بات کے جواب میں اطاعت کی جاتی ہے، حکم کے جواب میں۔ اب یہ ساری باتیں ان کے سامنے رکھنے کے بعد اب عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے اس ساری دعوت کا خلاصہ رکھتے ہیں کہ اب تم میری اطاعت کرو، اور کیا کس چیز کی کیا بتاتا ہوں میں تمہیں، آپ اس کی طرف دھیان رکھو۔ سارا خلاصہ اس کا میری تقریر کا کیا ہے، ان اللہ ربی بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے میرا رب ہے، وہ ربکم اور تمہارا رب بھی ہے، بے شک اللہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ تو تم اس کی عبادت کرو، تم اس کی بندگی کرو،
ھذا صراط مستقیم، بس یہ ہے سیدھا راستہ. یعنی جو خلاصہ ہے یہی ہے کہ آپ اس رب کو مانیں جس نے تم جو پالنے والا، تمہارا بھی وہی ہے، میرا بھی وہی پالنے والا ہے، اسی پالنے والے کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. یہ جب باتیں بتا دی ان کے سامنے، فلما، پھر جب، احس، معلوم کیا یا محسوس کیا، احس محسوس کیا عیسیٰ نے منہم ان سے الکفر، کفر، جب انہیں معلوم ہوا یا محسوس کیا کہ وہ کفر پر بضد ہیں یا وہ انکار کرنے والے ہیں، قال، تو اس وقت پھر اعلان کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، کہا من انصاری، کون ہے میرا مددگار، اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف بلانے میں، یہ جو میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں اس میں میری مدد کون کرنے والا ہے. قال الحواریون، کہا حواریوں نے، حواری عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو کہتے ہیں. اصل میں اس کے جو معنی ہیں وہ دھوبی کی ہیں، جو کپڑے دھوتے ہیں، اور اس کا مطلب سفید بھی ہے، یعنی وہ کپڑوں کو سفید بناتے ہیں، ان کا میل دور کرتے ہیں. تو ان کو اس لیے بھی حواری کہا جاتا ہے کہ وہ کپڑے دھونے والے ہی تھے اکثر ان میں، اور دوسرا یہ کہ وہ لوگوں کے دلوں کا میل جو ہے وہ دور کرتے تھے، ان کے دل سفید تھے، صاف تھے. بہرحال کچھ بھی ان کو حواری کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو، صحابہ کو. تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے دین کے مددگار، اللہ کے نبی کے مددگار، ان کو انصار اللہ کہا گیا ہے. آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر. واشہد، تو آپ گواہ رہیں، بأننا مسلمون، کہ ہم سب فرما بردار ہیں، مسلمون ہیں ہم سب. ربنا، اے ہمارے رب، یہاں ذہن میں رہے ربنا جب ہم کہتے ہیں تو ہمارا رب اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا رب. جب ربنا تو یہ دعائیہ جملہ ہے، اے ہمارے رب، ربنا. آمنا، ہم ایمان لے آئے، بما انزلتا، اس پر جو کچھ تو نے نازل فرمایا. واتبعنا، اور ہم نے پیروی کی، الرسول، رسول کی. فاکتبنا، سو تو ہمیں لکھ لے، مع الشاہدین، شاہدین کے ساتھ، گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا نام بھی لکھ لے. ومکروا، اور انہوں نے مکر کیا، انہوں نے چالیں چلی، انہوں نے بڑے بڑے منصوبے بنائے. ومکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی چال چلی. یعنی جب یہ عام دعوت دی اب عیسیٰ علیہ السلام نے، تو یہودیوں کے اندر خلبلی مچ گئی. اب انہوں نے بڑے بڑے وہ کس کس قسم کی چالیں چلی، کیا کیا منصوبے بنائے کہ کس طرح سے ان کو ہم سزا دلوائیں گے. کئی طریقے انہوں نے اختیار کیے، کئی قسم کے الزام لگائے. اس وقت اگرچہ بادشاہ انہی کا تھا، یہودی بادشاہ تھا، لیکن وہ سمجھے کٹھ پتلی تھا. اصل میں وہاں ان رومیوں ہی کی چلتی تھی. جب تک نہ عدالت سے فیصلہ ہوتا تب تک وہ کسی پر ایکشن نہیں لے سکتی تھی. تو انہوں نے کوشش کی، ایسے ایسے الزام لگائے عیسیٰ علیہ السلام پر یا ان کے جو چند ساتھی تھے کہ کسی طرح سے ان کو سزا ملے تو ان کو قتل کروائیں کسی نہ کسی طرح سے. کبھی ایک قسم کا کہ یہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے ہیں، یہ بغاوت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ وہ کرتے ہیں. اب وہ چال چل رہے تھے اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی چال چلی. واللہ خیر الماکرین، مگر اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عیسیٰ کی موت ہو گئی تھی پھر کسی طرح اٹھا لیا اس کو، تو اگر لوگوں کی چال کامیاب ہو پھر اللہ کو اللہ کون مانے؟ ان کی چال یہی تھی کہ ان کو ہم قتل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بھی چال تھی، اللہ تعالیٰ کی چال زیادہ بہتر تھی، وہ ان کو اٹھا لیا گیا. کیسے اٹھا لیا گیا آگے ہم پڑھیں گے. اذ قال، جب کہا، پھر اذ یعنی یاد رکھنے کے قابل، یاد دلانے کے قابل، یعنی بڑی اہم چیز ہوتی ہے، اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے پہلے کہا پروردگار نے اذ قال، اذ یعنی یاد کرو، یعنی یاد دلانے کے قابل وہ واقعہ ہے. اذ قال، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک،
کہ میں تمہارے پورے کا پورا تمہیں لوں گا اپنے قبضے میں، روح بھی جسم بھی، ورافعک اور اٹھا لوں گا تجھے، الیہ اپنی طرف۔ اب دیکھیں کیا ہوا، جب انہیں بڑی چالیں چلی، جب کسی چال میں کامیاب نہیں ہوئے، کوئی بھی اس کو نہیں دوش یا الزام لگا سکے، پھر انہوں نے کیا کیا، جو ان کے 12 حواری تھے ان میں سے ایک تھا، اس کا نام تھا یہودا، اس کو انہوں نے خرید لیا، رشوت دے دی اور تیار کیا کہ تم مخبری کرو، بتاؤ کہاں ہے تو ہم اس کو اٹھا لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک باغ میں تھے، وہاں عبادت میں مصروف تھے، تو ان کے جو 12 حواری تھے وہ باہر تھے پہرہ دیتے، ان میں وہ شخص بھی تھا، یہودا بھی تھا۔ وہ کسی طرح سے وہاں سے سرک گیا اور رات کے اندھیرے میں وہ لے آیا پولیس کو اپنے ساتھ، جو قندیلیں لے کر آئے، ان کے ہاتھ میں وہ چراغ تھے، روشنیاں تھیں۔ جب وہ آگے وہاں پہ تو سیدھا اندر داخل ہوا، اس نے ان کو بولا کہ میں دکھاؤں گا، اشارہ کروں گا کون ہے ان میں عیسیٰ، کیونکہ وہ جانتے نہیں تھے رومی یہ کون سا ہے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو کیا ہوا، اس کمرے میں جب داخل ہوئے اس کی چھت پھٹ گئی، فرشتے آ گئے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق ایسا ہے، جب انہوں نے اٹھا لیا اور جو اندر گیا تھا، جو مخبر تھا یہودا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بدل دی اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل ان کی ہو گئی۔ جب وہ واپس باہر آ رہے تھے گھبرائے ہوئے کہ یہ کیا ہوگا، یہ کہاں چلے گئے، جب وہ باہر آ گئے تو ان کے جو ساتھی تھے ان نے سمجھا عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے، وہ ان کی بڑی تعظیم کرنے لگے، تو پولیس نے ان کو گرفتار کیا اور اسی کو پھانسی چڑھائی۔ پھانسی وہی لگا جس نے مخبری کی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ فرمایا میں اٹھانے والا ہوں، پہلے ہی ان سے بتا دیا آپ کو اپنی طرف، وَمُطَہِّرُکَ اور تجھے پاک کر دوں گا، مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا کافروں سے، یعنی کافر تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وَجَائِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ اور بناؤں گا میں ان لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے، تیرے پیچھے پیچھے چلیں گے، فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان کافروں کے اوپر ان کو مسلط کر کے رکھوں گا میں، وہ ہمیشہ بلند رہیں گے، الی یوم القیامہ قیامت تک۔ اب دیکھیں اس وقت بھی کیا حالت تھی کہ اس وقت سے لے کر تقریباً 80 سال تک ان لوگوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوورز تھے، ان کو کسی طرح اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی، چھپ چھپا کر، لیکن حقیقت یہ قرآن کی واضح ہو گئی کہ تب سے اب تک وہی چھائے ہوئے ہیں دوسرے لوگوں پہ۔ اگر ان کو اپنا ملک بھی ملا یہودیوں کو، اسرائیل، لیکن وہ اپنے اس تڑ پہ، اپنی طاقت پہ نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی چھتر چھایا میں ہیں انہی عیسیٰ علیہ السلام کے فالوور جو ہیں، عیسائی جو ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہی کی وجہ سے وہ بھی ہیں کہیں کچھ جو ان کے پاس ہے۔ ثم الی مرجعکم پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، فاحکم پھر میں فیصلہ کروں گا، بینکم تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون اس معاملے میں جس میں تم اختلاف آپس میں کرتے ہو، میں اس میں تمہارا فیصلہ کر دوں گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا تو رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَأُعَذِّبُهُمْ تو میں انہیں عذاب دوں گا، عذاباً شدیدا شدید عذاب دوں گا ان کو، فی الدنیا والآخرۃ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی انہیں سزا ملے گی، یہ جو بے چینی ہے، بے قراری جو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کس اعتبار میں ہے، کہیں بلند ہے، نہیں، یہ دنیا کا عذاب ان کو کس انداز سے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ اور کوئی نہیں ان کا مددگار۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک کام کیے، فَيُوَفِّيهِمْ تو پورا پورا دے گا انہیں اللہ تعالیٰ، اجورہم ان کے اجر، اللہ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے گا۔ واللہ لا یحب اور اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا، الظالمین ظالموں کو۔ ذالک یہ نتلوہ ہم پڑھتے ہیں اسے علیک آپ پر، یہ سب باتیں ہم آپ کو سناتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من الآیات یہ آیات، والذکر الحکیم اور نصیحت حکمت والی، حکمت سے لبریز یہ نصیحت، یہ آیات ہم آپ کو سناتے ہیں۔
یعنی یہ آپ کو کیسے معلوم تھا کہ ہم ہی آپ کو سناتے ہیں، گویا یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ان مثل عیسیٰ، اب اس میں ایک جواب ان کے لیے جو کہہ رہے تھے کہ عیسیٰ کو جو خدا کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھائی بغیر باپ کے پیدا ہوا لہٰذا یہ خدا ہی ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں ان بے شک مثل مثال یا حال عیسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے، ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ کی مثال ہے عند اللہ، اللہ کے ہاں ایسے کا مثل آدم، جیسے آدم، یعنی آدم کا سا حال ان کا بھی ہے۔ آدم کیسے پیدا ہوئے؟ ان کا نہ باپ تھا نہ بیٹا، پھر لوگ انہیں بھی کہتے یہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن ایسا نہیں، کسی نے نہیں کہا آدم کو خدا کا بیٹا، اور تم کہتے ہو عیسیٰ خدا کا بیٹا۔ کمثل آدم، اس کو کیسے پیدا کیا اللہ نے؟ خلقہ، اسے پیدا کیا اللہ نے من تراب، مٹی سے، ثم پھر قال لہ، کہا اس سے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ حق ہے، یعنی حق جو بھی ہے، سچ جو بھی ہے، صحیح جو بھی ہے، وہ تیرے رب کی طرف سے، حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فلا تکن، پس نہ ہو آپ، من الممترین، شک کرنے والوں میں۔ فمن حاجک، پس جو جھگڑا کرے آپ سے، فیہ، اس معاملے میں، من بعد، اس کے بعد کہ، ما جاءک، کہ آپ کے پاس آ گیا، من العلم، علم، فقل، یعنی اگر اب بھی یہ جھگڑ رہے ہیں، وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اس وفد کے ساتھ ہی بات ہو رہی ابھی، اور اس سے بتا رہا کہ اس کے بعد بھی اگر یہ نہیں مان رہے ہیں، اب بھی یہ بحثیں کر رہے ہیں، تو اب آخری بار کیا کہو ان سے آپ، فقل، کہہ دو، تعالو، آ جاؤ، تم سب آ جاؤ، ندعو، ہم بلائیں، ابناءنا، اپنے بیٹوں کو، وہ ابناءکم، اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، یعنی ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، آپ بھی لے آؤ، ونساءنا، اور ہماری عورتیں، ونساءکم، اور تمہاری عورتیں، یعنی ہم بھی اپنی بیویوں کو بلائیں، تم بھی بلاؤ، وانفسنا، اور ہم خود بھی آ جائیں، وانفسکم، اور تم خود بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، اور پھر ہم مباہلہ کریں، نبتہل، گڑ گڑا کر دعائیں کرنا کہ ہمیں جو جھوٹا ہے اس پر کیا ہو، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم کریں پھر لعنت اللہ کی اس پر جو جھوٹا ہو۔ یہ اسے مباہلہ کہتے ہیں، مباہلہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں گڑ گڑا کر دعائیں کی جاتی ہیں، التجائیں کی جاتی ہیں۔ اب یہ لے آئے، ان سے کہا تم بھی لے آؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، انہوں نے فاطمہ کو ساتھ اٹھایا، انہوں نے حضرت علی کو ساتھ اٹھایا، حضرت امام حسن اور امام حسین یہ ان کو ساتھ لے آئے، اور اپنی بیویاں جو اس وقت تھی ان کو ساتھ لے آئے، یہ ان کو لے آ کر اپنے بیوی بچوں کو لے کر آج گئے، اور ان سے کہا کہ آ جاؤ، لیکن وہ کہاں آتے؟ جب انہوں نے اپنے امیر سے کہا کہ چلو نا، اب یہ تو آگے چلو، انہوں نے کہا بھائی نہیں ہم نہیں چلیں گے۔ کہا کیوں نہیں چلیں گے؟ کہا پتہ ہے آپ کو، جس نے بھی نبی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اس کو راکھ وہ بن گئی ہے، وہ تو راکھ ہو گئے۔ کہا تو یہ نبی ہے کیا؟ ہاں تو ہے، تو یہ تو نبی ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں مانتے؟ چلو نا مانیں گے پھر۔ کہا تو یہ جو ہماری تنخواہیں وہ کون دے گا ہمیں؟ وہ ہم کہاں سے کھائیں گے؟ رومی ہمیں کیا اس کے بعد کھلائیں گے؟ کہا پھر کیا کریں گے؟ کہا چلو ان کے ساتھ کچھ ابھی ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، بعد میں دیکھیں گے۔ انہوں نے کچھ سمجھوتا کر لیا، چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے ان میں سے پھر ایمان کچھ لوگ لے آئے تھے، وہ مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ان ھذا، بے شک یہ، لہو القصص الحق، یہ بیان ہے الحق، سچ، یہ بالکل سچا بیان ہے، درست بیان ہے۔ وما من الہ، اور حقیقت یہی ہے کوئی نہیں، وما، اور نہیں ہے، من الہ، کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی ہے غالب، وہی ہے حکمت والا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، جاننے والا ہے، بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو۔ قل، کہہ دیجئے آپ، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب،
کہہ دیجئے آپ اے اہل کتاب تعالو آ جاؤ، یعنی اگر آپ سب باتیں نہیں مان رہے ہو، چلو کچھ باتیں جو ہم میں اور آپ میں مشترک ہیں ان کی طرف آؤ، تعالو آ جاؤ، الی کلمۃ ایک بات کی طرف، سواء جو برابر ہے، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ایک بات تو بالکل اس پر تو ہم سب متفق ہیں، اسی کی طرف آ جاؤ۔ کیا ہے وہ؟ اللہ کہ نہیں نعبد ہم عبادت کریں الا اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کو تو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، چلو اس بات پہ ہم متفق ہو جائیں کہ ہم کسی کی بندگی نہ کریں، اللہ کی کریں، ولا نشرک بہ اور شریک نہ کریں ہم ان کے ساتھ شیئا کچھ بھی چیز، کسی کو یا کسی چیز کو اس کے ساتھ ہم شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ اور نہ بنائے بعضنا بعضا ہم میں سے کوئی کسی کو اربابا رب کی جمع ارباب، اور رب کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح ہم عام طور سمجھتے ہیں، جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے کھڑپیں ہوا کرتے تھے، آج کی زبان میں مولوی سمجھو، رہبان وغیرہ، ان کو مانتے تھے، ان کی حلال کی ہوئی چیز کو ہی حلال جانتے، ان کی حرام کی ہوئی چیز کو ہی حرام جانتے، کہا یہی تو رب ماننا ہے کہ ہم یہ کریں گے کہ کسی کو رب نہیں مانیں گے من دون اللہ، اللہ کے سوا، ہم حرام اور حلال چیزوں کو بنانے والے صرف ایک ہی کو مانیں، وہی ہے اللہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر وہ پھر جائیں، فَقُولُوا تو تم کہہ دو صاف صاف، فَقُولُوا اشْهَدُوا پس تم کہہ دو ان سے کہ تم گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں، تم مانو یا نہ مانو تمہارا کام ہے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تحاجون کس لیے تم جھگڑتی ہو، فی ابراہیم ابراہیم کے معاملے میں، وما انزلت التورات اور اس چیز کے بارے میں جو کچھ نازل کیا گیا تورات، اور جو تورات نازل کی گئی، والانجیل اور انجیل، الا من بعدہ وما انزلت التورات اور نہیں نازل کی گئی تورات، والانجیل اور انجیل الا من بعدہ مگر اس کے بعد، یعنی تم کس معاملے میں جھگڑتے ہو ابراہیم کے سلسلے میں؟ یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے وہ نصرانی تھے، تم اس بات پہ کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ نازل ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت تورات یا انجیل جس وقت ابراہیم علیہ السلام تھے، کیونکہ ان کے نزدیک تورات کو جو نہ مانے وہ یہودی نہیں ہو سکتا، انجیل کو جو نہ مانے وہ عیسائی نہیں ہو سکتا۔ کہ تم کس بات پر جھگڑتے ہو، کیا لڑتے ہو؟ تم کہتے ابراہیم ہمارا تھا، وہ کہتے ہمارا تھا، اس وقت جب ابراہیم کا دور تھا اس وقت نہ تورات آئی تھی ابھی نہ انجیل آئی تھی، افلا تعقلون کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں بالکل بھی عقل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہم سب کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھیں، اس کی صحیح روح کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ کہ اس وقت کے دور کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس وقت کے دور کے ساتھ ہم سمجھیں کہ اس وقت ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، ہم کس قدر اپنے دلوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماحول کو تیار کر رہے ہیں اس سلسلے میں کہ ہم قرآن والے بنیں، قرآن سے جڑنے والے بنیں، قرآن سمجھنے والے بنیں، قرآن پاک پر عمل کرنے والے بنیں۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، آج تک جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے، کاہلی ہوئی ہے، اس کے لیے ہم معافی کے طلبگار ہیں، ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ کے لیے ہمیں قرآن پاک کا جو ہم پر حق ہے وہ حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔